میرے آثار کا صدقہ الہی میرا جذبہ کسی صورت نہ کم ہو۔ آج غمی کے موقع پر، انتقال، فوتگی وغیرہ، اس موقع پر جو ہمارے گھروں میں جو طریقہ کار چل رہے ہیں رسم و رواج کے نام پر، اس سے متعلق مدنی مکالمے کا سلسلہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ میرا اللہ نام وبرکاتہ۔ عبدالغفار بلوچ، میں گڑانی سے رہ رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ عورت کا جو شوہر انتقال کر جائے تو اس کا دیدار کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو بیوی اپنے شوہر کو انتقال کے بعد دیکھ سکتی ہے کہ نہیں دیکھ سکتی؟ جی، آخری دیدار کی کس طرح چلتی ہے نا، آخری دیدار کر لیجئے تو اس انداز سے ہونا، چہرہ دیکھ لیجئے۔ ہاں، چہرہ تو آخری دیدار کی اصطلاح زیادہ اس میں تو جی ہاں، بیوی اپنے شوہر کا دیدار کر سکتی ہے، اس کے لیے کوئی ممانعت والی بات نہیں ہے۔ زیادہ لوگ اس وقت پریشان ہوتے ہیں کہ بیوی فوت ہوگی، شوہر اس کو دیکھ سکتا ہے کہ نہیں ہے، تو شوہر کا بھی دیکھنا منع نہیں ہے۔ یہاں تک کہ لوگ کہتے ہیں سب لوگ کندھا دیں لیکن شوہر کو کندھا دینے سے ہی پیچھے رکھتے ہیں، تو شوہر جس نے ساری زندگی اس کے ساتھ گزاری ہے، اب اس کو کندھا دینے سے ہرگز، جب سارے اجنبی، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے لکھا جب ہر اجنبی دے رہا ہے تو اس کو کہاں سے منع کریں گے؟ اللہ۔ یہ بھی ہمارے یہاں ایک فوت شدگی کے موقع پر، جو غمی کے موقع پر، انتقال کے بعد، یہ بھی ایک طرح کی وہ طریقہ کار وضع کیا گیا ہے کہ جسے لوگوں نے کہہ دیا کہ نہیں 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 نہیں، یہ عموماً بڑے بوڑھے کرتے ہیں، نہیں 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 آپ لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ ارے بھائی تم کا کندھا دینے جا رہے ہو، تمہاری تو بیوی مر گئی ہے۔ اچھا، یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ علم نہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ جس طرح خوشی کے موقع پر ہمارا یہاں بہت کچھ رائج کر دیا گیا ہے، اسی طرح غمی کے موقع پر بھی بہت کچھ رائج کر دیا گیا۔ اور غمی کے موقع پر ایسا ہوتا ہے کہ بعد آدمی جس کے یہاں مطلب کہ موت میت ہوئی ہوتی ہے نا، وہ تو ایک چپ ساتھ لیتا ہے، بعض اوقات خاموش خاموش ہوتا ہے، اور اس کو جس طرح چلایا جائے اس طرح چلتا رہتا ہے۔ قبرستان میں جاؤ تو مطلب کہ وہاں وہ ترکیب بن رہی ہوتی ہے، یوں کر دو یوں کر دو یوں کر دو۔ تو جنازے پہ جاؤ تو جیسے کہ یہ آپ نے ابھی توجہ دلائی کہ شوہر کو منع کر دیتے کہ تم کندھا نہیں دو، حالانکہ کتنے بڑے ثواب سے اس کو محروم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ خیر وہ جنازے کے ساتھ چلے گا بھی تو اللہ کی رحمت کو ثواب ملے گا، لیکن کندھا دینا بھی ایک اپنا قار ثواب ہی ہے۔ کیا شوہر چھو بھی سکتا ہے؟ اس کا مسئلہ اگر واضح ہو جائے، کیا ممانعت ہے، کیوں کنفیوژن ہے؟ نکاح تو ظاہرہ بیوی اس کی فوت ہو گئی ہے تو شوہر کو کندھا دینے کی بھی اجازت ہے، دیکھنے کی بھی اجازت ہے، البتہ شوہر جو ہے وہ بلا حائل چھو نہیں سکتا، اور کپڑا وغیرہ تو پھر ہے اس کی اجازت۔ اور اگر شوہر فوت ہو جائے تو بیوی اس کا چہرہ بھی دیکھ سکتی ہے اور اس کو ہاتھ بھی لگا سکتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے سوال ہے کہ کسی شخص کے فوت ہو جانے کے بعد اس کی تصویر سازی کی جاتی ہے، اس بارے میں ہمیں شریعت کیا حکم ارشاد فرماتی ہے؟ نیز بعض علاقوں میں لوگ مردے کو سر داڑھی کے بالوں وغیرہ میں کنگھی کرتے ہیں اور اس کے ناخن اور غیر بال وغیرہ صاف کر دیے جاتے ہیں، تو کیا مردے کے ساتھ یہ افعال کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ نیز بعد سودگی اہل خانہ کی عورتیں بکثرت قبرستان میں حاضری دیتی ہیں، تو شریعت ہمیں کیا اس بارے میں ارشاد فرماتی ہے کہ عورتیں جو ہے یہ قبرستان میں حاضری دے سکتی ہیں یا نہیں؟ آپ نے 3 سوالات کیے ہیں۔ ایک سوال تو آپ نے کیا کہ جو فوت شدہ ہوتا ہے کیا اس کی تصویر کھینچی جا سکتی ہے یا نہیں۔ دوسرا سوال آپ نے ناخن اور بال وغیرہ جو زائد بال ہیں اس کے لینے کے حوالے سے، اور تیسرا سوال آپ نے عورتوں کے قبرستان میں جانے کے حوالے سے کیا۔ تو عرض یہ میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائی، زی روح یعنی زندہ کی ہم تصویر نہیں لے سکتے، جبکہ فوت شدہ جو ہے کہ وہ نہ زندہ ہے، فوت شدہ ہے وہ زندہ نہ رہا، نہ وہ زی روح رہا، تو اس کی تصویر لینا یہ جائز ہے۔ فتاوی رضویہ شریف پہ اس کی صراحت موجود ہے۔ تو جو زی روح نہیں ہے، جس کی روح نکل گئی ہے، تو اس کی تصویر لینا شرعاً جائز ہے۔ دوسرا یہ کہ میت کے داڑھی یا سر کے بال میں کنگھا کرنا یا ناخن تراشنا یا کسی جگہ کے بال موننا یا کترنا اکھیڑنا، یہ سب ناجائز اور مکروہ تحریمی ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ جس حالت میں پر وہ ہے اسی حالت میں اسے دفن کر دیں۔ البتہ یہ عرض کر دوں اگر ناخن ٹوٹا ہو تو لے سکتے ہیں، اور اگر ناخن یا بال تراش لیں تو پھر اس کو کفن میں رکھ دیں، یہ بھی صراحت
کی گئی ہے۔ اور تیسری بات جو آپ نے کی کہ عورتوں کا قبرستان جانا، تو عورتوں کا قبرستان جانا یہ منع کیا گیا ہے کہ عورتیں قبرستان نہ جایا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میں وبرکاتہ۔ زہیب تاری بلوال سے عرض کر رہا ہوں، ہمارے ہاں فوسکی پر اتنے سارے دور دور سے مہمان آتے ہیں، وہ کلوں کا ختم دلوا کر جاتے ہیں، تو ان کو کھانے کیسا کھلایا جائے؟ کیونکہ ہم نے دارالافتا میں سے سنا ہے کہ فوسکی کے گھر جو کھانا سال ثواب کیا جاتا ہے تو وہ غنی نہیں کھا سکتے، تو اب مہمانوں کو کھانا کیسے کھلائیں؟ السلام علیکم حضرت صاحب، میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ سویم پر اور 40ویں پہ جو کھانا کھلایا جاتا ہے آیا یہ جائز ہے یا نہیں، اور اگر جائز ہے تو کن لوگوں پر جائز؟ ویسے یہ سویم وغیرہ جو کھانا کھلاتے ہیں سویم کے موقع پر، 40ویں کے موقع پر، 10واں بھی کرتے ہیں، 40ویں دن بھی کرتے ہیں، برسی بھی کرتے ہیں، اصل یہ سب ہے ایصال ثواب کا ذریعہ، ثواب پہنچانا ہوتا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ اس میں غریبوں فقیروں کو کھلایا جائے، یہی ہے، غنی کو سویم کا کھانے کا منع کیا گیا ہے۔ غنی کا کیا مطلب ہے اس کا؟ مالدار، صاحب نصاب، صاحب نصاب کو ہی غنی بولا جاتا ہے، اور جو اس سے ہٹ کے ہوں گے فقیر ہیں۔ صاحب نصاب اور سلیس کر دیں جن پر زکوٰۃ فرض ہو۔ ویسے صاحب نصاب اس آدمی کو ہر وہ شخص جس کے پاس 7.5 تولے سونا، یہ یا اس کے پاس 52.5 تولے چاندی، یا یہ دونوں ملا کر اس کے پاس اتنے ہوں کہ 52.5 تولے چاندی کے برابر اس کے پاس رقم موجود ہو، یا اتنی مالیت کا سامان حاجت سے زائد اس کے پاس موجود ہے، تو ایسے تمام افراد کو غنی کہا جاتا ہے۔ بھائی صاحب اس پر ہماری رہنمائی فرمائے کہ ہم جائز کو ناجائز اور ناجائز کو جائز سمجھ کر جو کام اپنے ہی ٹائم میں کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہمارے ہاں وہی کانسیپٹ ہے کہ آپ نے جس طرح ارشاد فرمایا کہ بڑے بوڑھے کرتے چلے آ رہے ہیں، اس لحاظ ہم بھی اس لیے کرتے چلے آ رہے ہیں، اور یہ معاملہ صاحب میں کہوں کہ کمیونٹی میں کثرت کے ساتھ ہے تو غلط نہ ہوگا۔ عرض یہی ہے نا کہ وہ علم دین کی کمی، اس میں پھر زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے اس پورے معاملے میں اگر کوئی داڑھی والا ہے نا تو بس اب چلنی اسی کی ہے، اب وہ داڑھی والے کو بھلے غسل کرنا نہیں آتا، بھلے اس کو نمازیں پڑھنے نہیں آتی، مگر اب چلنی اس کی ہے، اس نے بولا ہے نہیں یوں کرو، نہیں یوں کرو، نہیں یوں کرو، یہ کرنا غلط ہے۔ کئی ایسے کام ہیں جو ماشاءاللہ مرنے والے کے لیے ثواب کا باعث ہوتے ہیں، برکت کا باعث ہوتے ہیں، اس کے لیے راحت کا باعث ہوتے ہیں، جی بالکل، مگر اس کو بھی لا علمی کی وجہ سے کہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، اس کی اجازت نہیں دیتی، یہ منع کر دیتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں علم دین سے دوری کی وجہ سے ہیں، مطالعہ ہمارا ہوتا نہیں ہے، اور ہم نے علماء کو اپنے قریب رکھا نہیں ہے۔ پہلے بھی عرض کی تھی کہ خوشی ہو یا غم ہو، دونوں میں شریعت مطہرہ کی پاسداری ہم پر لازم ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں خوشیاں بھی اسلام کے مطابق منانی ہے، اور ہمیں ہمارے یہاں جو غمی کی کیفیت ہو وہ بھی عین اسلام کے مطابق کرنی ہے۔ ہر وہ کام جسے لوگ جائز کہتے ہیں اس کی بھی تحقیق کر لی جائے، اور جن کاموں کو لوگ ناجائز کہتے ہیں اس کی بھی تحقیق کر لی جائے گا۔ اس کے ناجائز کہنے سے ناجائز تھوڑی کو ہو جائے گا، ناجائز کہنے کے لیے تو دلیل چاہیے۔ جب اللہ اور اس کے رسول نے ایک کام کو ناجائز نہیں کہا تو وہ ناجائز کیسے ہو جائے گا؟ تو ان تمام چیزوں کی پاسداری لازمی ہے، اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے مطالعہ بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نگران شورا کے درجے بلند فرمائے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی مبارک وہ سیرت کہ جو یقیناً ایک بہت بڑی تعداد تھی مدنی چینل کی اور حاضرین کی بھی، کہ جن کے سامنے یہ پہلو نہ ہوگا کہ باپا نے ہماری اس انداز سے بھی رہنمائی فرمائی ہے کہ ثم الحمدللہ انہوں نے ان اسکلز پر بھی ہماری تربیت کا سامان فرمایا۔ اس کو یوں سمجھیے کہ آپ نے کہیں طویل سفر کے لیے جانا ہے، اللہ 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 اللہ، اور آپ کو پتہ ہے کہ میں ایک ایسے موقع پر گھر پہنچوں گا کہ میرے پاس تیاری کا وقت نہیں ہے۔ اب آپ گھر میں فون کر کے یا پیغام دے دیں کہ دیکھو میں آ رہا ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے، بس بیگ اٹھانا ہے، میں نے نکل جانا ہے۔ اب آپ گھر میں کیا، دیکھو یہ ڈال دینا، دیکھو یہ ڈال دینا، دیکھو یہ ڈال دینا، سوئی، دھاگا، پیسٹ، برش، کپڑے، سردی، گرمی، طویل سفر پہ جانا ہے، جیسے کہ اب آپ نے جانا ہے، آنا نہیں ہے، اور گھر والا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے میں بھی تم کو وہیں بلا لوں۔ ایک مثال دے رہا ہوں، طویل سفر کے لیے جانا ہے، اب آپ کیا گھر میں ایک ایسے آ کر اب کیا کریں گے؟ تو موت ہی اچانک آئے گی۔ یہ تیگ ایسے سفر کے لیے جانا ہے کہ جیسے ہمارے اطربا نے کہا نا فائنل ڈیسٹینیشن، یہ آخری منزل ہے، اور مطلب یہ جانا ہی ہے، اس کے آگے بھی جو سفر ہے نا وہ یہ ایسے واپسی نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمارا اصل گھر ہے، خبر۔ جہنم میں لے جانے والے اعمال میں ایسا میں نے پچھلے دنوں پڑھا کہ جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ دعوت اسلامی میں موت کو یاد کرنے کے بڑے مواقع میرے آثار کا صدقہ الہی
جذبات کسی صورت نہ کم ہو